اچھا سر، یہ پاکستان میں بھی اور ہم جو مسلم ممالک دیکھتے ہیں نا، یعنی مسلمانوں کی جہاں پر اقتدار، حکومت، سوسائٹی، ادھر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بالکل زیرو یا بہت پیچھے ہے، جبکہ جو نہیں ہے مغربی ممالک. تو کیا یہ کوئی رکاوٹ کیا ہے؟ یا تو خدا کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے یا جو بھی آپ نام دیں اس کی طرف سے کوئی ایسی تقسیم تو نہیں ہے کہ ان کو ان کے اندر یہ چیز پیدائشی طور پر ان کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ وہی یہ سائنس اور ترقی ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، آپ لوگ نہیں کریں گے، یا کوئی اور رکاوٹ ہے؟ آپ یورپ اور امریکہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ چین کی طرف دیکھیں، انڈیا کی طرف دیکھیں، جاپان کی طرف دیکھیں، یہ سارے ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ہاں لیکن وہ وہاں سے لے کے کر رہے ہیں نا سر، نقل نہیں ہے زیادہ یہ چائنا میں. اور نہیں، میں تو اس پر تو بحث کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ اب انڈینز کا یہ کہنا ہے، میں نہیں مانتا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری سائنس تو ہماری تھی ہزاروں سال. وہ تو مسلمان بھی ادھر کہہ رہا ہوتا ہے جی، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، چائنیز بھی یہی کہتے ہیں، رشینز کہتے ہیں. تو یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں سائنس اور سوچ، صرف سائنس میں نہیں لیکن فکر، فلسفہ، جی، طب، ہر چیز میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. اور کچھ ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. دلدل میں اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سب سے اچھا، سمجھتے ہیں کہ ان کے روایات، ان کا مذہب، ان کا رہنے سہنے کا انداز، اس سے وہ ہٹنا نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، کافی ہیں. اور جب یہ جمود آ جاتا نا تو اس کے بعد پھر اس کو ہلانا بڑا مشکل ہوتا. جہاں تک مسلمان ملکوں کی بات ہے، ایک زمانہ تھا، وہ سنہرا دور جو کہ کب کا گزر گیا، 1000 سال پہلے گزر گیا. لیکن میرا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی سوچ اس طرح سے سخت نہیں تھی. سختی بعد میں آئی امام غزالی کے ساتھ، اور جب یہ خیال، جب جو پرانی روایات ہیں انہیں مضبوط کر دیا گیا دوبارہ سے. جو سائنس آئی تھی نا اسلام میں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آئی تھی. اس کے 150 سال بعد یونان کی تہذیب سے جب ٹاکرا ہوا، جب دیکھا کہ اتنی خوبصورت کتابیں ہیں وہاں پر، لائبریریاں ہیں جس میں ایسا علم ہے جس کا عربوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، جس کا جب ترجمہ کیا اور پتہ چلا کہ ادھر تو ایک خزانہ ہے، ایک نئی دنیا ہے. اور جب تک یہ تجسس رہا اور یہ شوق کہ ہم سیکھیں، تو اسلامی تہذیب ترقی کرتی گئی. جب یہ ختم ہوا، جب وہ ملائیت کا دور آ گیا، پھر تو سب کچھ بند ہو گیا، اور اب تک بند ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے بنو عباس کا یا خود بنو امیہ کے دور کا ہم دیکھتے ہیں نا، وہ ایسا لگتا ہے بالکل وہ سیکولر ان کا وہ ہے، یعنی ایسے عجیب و غریب تصورات، عقائد، نظریات، اور باقاعدہ رہے تبلیغ کی لوگوں نے زندہ رہے. مطلب ٹھیک ہے سختیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن اتنی آزادی تھی. یعنی جو ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اخوان الصفا کیا برسائے، چلو ان کے بارے میں کہ وہ ذرا چھپ کے کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ صوفیوں نے جو چیزیں عجیب و غریب بیان کی وہ عام مذہبی لوگوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود اتنی آزادی تھی. یہ بڑی سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کے در ترجمے ہیں. تو لیکن وہ آپ کی بات وہ پتہ نہیں کہاں سے آ کر وہ آصف جکڑ، کیا کہنا چاہیے، وہ جکڑا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ شدت بڑھتی جا رہی ہے. خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں تو بہت دکھی. یعنی بقرعید پہ ایک بندہ بکری لایا تو تم سب یار اس پہ چڑھ دوڑے ہو یار. مطلب میں تو یقین مانے میں، اور بعض دفعہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیوں کسی بندے کو پکڑ کے اس کو جلا کر بھون دیا، یہ نہیں پتہ چلتا. تو حضرت صاحب ایک دو سوال میں آپ کا اور بس، تھینک یو. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ہمارے لبرل دوست احباب ہے وہ مذہبی طبقے پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسجدیں بناتے جا رہے، مدرسے اور یہ فلانا.
تو ان مذہبی طبقے کا یہ خیال ہے بھائی ہم تو بھیک مانگ کے چندہ کر کے پاؤں پکڑ کے لوگوں سے اللہ کے نام پہ لے کے ادارے بنا رہے ہیں. اس کے مقابلے پہ جو سائنسی اپروچ رکھنے والے یا جو اس کا متبادل نیریٹو والے، آپ لوگوں کے پاس کروڑوں کا فنڈ ہے یونیورسٹیوں کا، تعلیمی اداروں کا، تو اس میں وہ طبقہ جو ان پہ اس بنیاد پہ تنقید کر رہا ہے کہ بھئی یہ ایسے ہی لوگ ہیں، تو یہ تو جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے اس پہ انہوں نے تن من دھن سب لگایا ہوا ہے، فنڈ بھی لگایا ہوا ہے. تو دوسرا طبقہ کیا کر رہا ہے اس کے مقابلے پہ، باوجود اس کے کہ یونیورسٹیوں کے کروڑوں کے اربوں کے فنڈ بھی ہے، تو وہ سائنسی ترقی فلسفیانہ تفکر میں کیوں اضافہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ جو عمارتیں کھڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو اگر آپ جا کے ادھر اساتذہ سے اور اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سیکھا، بہت کم سیکھا. اچھا، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو باہر بھی نوکریاں نہیں ملتی. جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس وہ بے شک ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی ہوں، باہر جاتے ہیں، انہیں یونیورسٹیوں میں پڑھانے کی نوکری نہیں ملتی. یہاں سے پڑھے وہ لوگوں کو یہاں سے انہیں کسی کمپنیوں میں انجینئر اور سائنسدان کے طور پر نہیں رکھا جاتا، وہ جا کر ٹیکسیاں چلاتے ہیں. اگر ہمارا معیار، سائنسی معیار پاکستان میں اتنا گرا ہوا ہو تو آپ مدرسہ بنائیں یا یونیورسٹی بنائیں، دونوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں. جس طرح سے یہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ سائنس کے حافظ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، رٹائے پورا جو نظام ہے وہ رٹے پر چلتا ہے. اکا دکا کوئی استاد ہے جو اس ڈگر سے ہٹ گئے. کچھ آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس مل جائیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے، جو انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہیں، جنہوں نے کتابیں کھولی ہیں، جو اپنے طور پر جاننا چاہتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز سے مستثنا ہیں. ایسے کم ہے. کوئی 10% ایسے ہوں گے، 10 میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں، 5 تو ہوں گے ہی. لیکن اس طرح سے تو پھر فائدہ نہیں نا. آپ ایسے یہاں ادارے بنا رہے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے. میں کئی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں اور گزشتہ خیر میں نے 50 سال پاکستان میں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے. ابھی حال میں ایک یونیورسٹی میں گیا تھا، نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اور بھی بہت سی اسی طرح کی ہیں. ٹھیک. تو مجھے تو ایسے لگا کہ ادھر کے جو اساتذہ ہیں ان میں اور ان کے اسٹوڈنٹس میں فرق نہیں ہے، اور جو اساتذہ پی ایچ ڈی یافتہ ہیں، اگر آپ ان کو ایک ہائی اسکول کا امتحان حل کرنے کے لیے دے دینا، وہ جو جاپان میں یا چائنا میں ہوتا بیٹھ جائیں گے، نہیں کر پائیں گے. تو جب حالات ایسے ہوں تو پھر آپ قصور کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے اہل اقتدار ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں، کوئی ادراک نہیں کہ علم کیا چیز ہوتی ہے. سائنس کو چھوڑیے، سائنس تو ایک علم ہے لیکن تمام علوم کی میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا پاکستان میں آپ کو ایک بھی پائے کی یونیورسٹی نہیں ملے گی، نہ لمز، نہ یہ آئی بی اے، نہ یہ ابید وغیرہ. وہ جونیئر کالجز ہیں، جیسا کہ امریکہ کی 50 ریاستوں میں 50 ایسے کالجز ہوتے ہیں. they are nothing better than that. تو ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. تو کیا امید آپ کو بہتری کے کیا؟ امید تو بس یہ ہے کہ یہاں انفرادی طور پر اسٹوڈنٹس اس بات کو جان لیں گے کہ ان کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے کہ اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو پڑھائیں. ان کو اپنے اساتذہ سے امید نہیں کرنی چاہیے، ان اداروں سے امید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اندر وہ جان ہی نہیں کہ وہ ان کو کوئی بہتر سطح پر پہنچا سکیں.
تو جو اتنا کروڑوں کا فنڈ وغیرہ وہ ایسے ہی جا رہا ہے پھر تو اتنا کوئی. ہاں یہاں تک کہ آپ، میں اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی، بہت میں ملتا رہتا ہوں ان سے اکثر، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کچھ یونیورسٹی میں پڑھنے سے ملے گا نہیں، انہیں ڈگری ملے گی. اس ڈگری کے بغیر ان کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. پرائیویٹ میں بھی جائیں تو ادھر بھی وہ کہیں گے بھئی تمہارے پاس کیا ڈگری ہے. انہیں پتہ کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہونے چاہیے، اور جو سیکھا یا نہ سیکھا وہ ان کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر ہے. تو میں پھر بھی پر امید ہوں کہ اب ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ایسے اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. تو ایسا یہ جو ملا کا طبقہ کا دعویٰ ہے کہ ہم یعنی ان کا وہ جو پروڈکشن دے رہے یعنی وہ جو مال تیار کر رہے وہ اپنے دعوے کے مطابق کر رہے. ہاں یہ بات میں یہ کیا ہوا؟ نہیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اس بات. بالکل. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار بالکل گرا ہوا ہے تو میں سیکولر تعلیم کی بات کر رہا ہوں. یہ تو 1000 سال سے جو پڑھاتے رہے وہ پڑھاتے رہیں گے اگلے 2000 سال تک، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر وہ پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھائیں نہ پڑھیں، تو اس سے اس ملک کی معیشت کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل. وہ جتنے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس فارغ کرتے ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں نا سماج کے اوپر. وہ خود تو کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے. ان کو آپ فیکٹریوں میں نہیں لگا سکتے، ان کو آپ دفتروں میں نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے نا. بالکل. تو یہ جذبے کا فرق ہے، ورلڈ ویو کا فرق ہے کہ دوسرا طبقہ اس طرح سے قربانی دے کہ وہ محنت جان فشانی سے نہیں کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو کیا یہ صرف جنت کی لالچ ہے ایسی ہے انسان کے پاس جس سے وہ یہ اس قدر وہ کرتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیونکہ میں اس طبقے سے رہا ہوں. روایت بن جاتی ہے آپ کو صبح اٹھنا ہے، فجر کے لیے اٹھنا اور عشاء کے بعد سونا، عشاء کے فوراً بعد سونا. تو دن بھر آپ بس آتے جاتے رہتے ہیں مدرسے میں، اور بس یہی آپ کا کام ہے. یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن جو دوسرے کام ہیں، جو دماغی کام ہیں، وہ ان سے نہیں ہو سکتے. ان کا مقصد ہی نہیں ہے نا. وہی میں نے کہا جو ان کا دعویٰ ہے اس پہ. اور ایسا میں خود 10 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، فارغ التحصیل ہوں، میں جانتا ہوں اس میں ایک ایلیٹ کلاس ہے جو عیش و عشرت، لیکن جو اکثریت ہے نا وہ 20 25 30 ہزار تنخواہیں، 30 ہزار بھی شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کمرہ، 5 6 بچے بھی زیادہ کرتے تو اس میں بیٹھا ہوا. لیکن وہ مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار کیا جنون ہے جو مطلب لگا ہوا ہے مطلب وہ بندہ. تو یہ اور اس کے مقابلے دوسرا طبقے میں تھوڑا سا آپ سے موازنہ اس لیے چاہ رہا تھا. جیسا آخر ایک سوال اس میں تھوڑا سا ذاتی سے بھی ہو جائے گا، تو آپ چاہیں تو اس پہ جواب دیجیے، نہیں تو آپ اس کو اصولی طور پر. جیسے میں جب سوشلسٹ اس کو پڑھتا ہوں، سوشلزم کو، تو ایک مہا بیانیہ تھا، اور اس میں ٹھیک ہے خدا کی دشمنی بھی ہو گئی، خدا کا انکار بھی ہو گیا، مذہب کی تمام جس کی وجہ سے انسان چلو یار ابھی نہیں تو آنے کی ابدی زندگی ملے گی، عیش کروں گا، وہ تصور وہاں ختم ہو گیا. اس کے باوجود بہت زیادہ انہوں نے جانی قربانیاں دی، مال کی قربانی دی کہ اپنی ذات سے اٹھ کر سوسائٹی کے لیے کچھ کریں. اس کے مقابلے پہ ہم مذہب کا نیریٹو دیکھتے تو اس کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے. یہ بم اپنے آپ کو باندھ کے لوگ پھوڑ دیتے تو وہ جذبہ محرک کا ان کے پاس یہ ہے. آپ جو ہے ایک ایسے شخص ہے جن کو میں بچپن سے ہم آپ کو دیکھ رہے پڑھ رہے، بہت بے باکی، بہادری، شجاعت، جرأت کے ساتھ آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں. تو آپ کا وہ پیچھے کیا ہے کہ آپ خدا کی اس کو مان رہے کہ اللہ میاں کوئی مجھے جنت دے گا اگر کسی نے، خدا اللہ آپ کی حفاظت کرے، بھگوان آپ کی حفاظت کرے، ایشور آپ کی حفاظت کرے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ بہادری اور دیکھیں نا مشال اور اس طرح کی جتنے کیس ہوئے نا، پہلے ہمارے پاس آسمہ جہانگیر صاحبہ تھی، ایسا دھڑلے سے مطلب وہ ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو ایک یہ بنایا کہ آپ رنگ، نسل، مذہب، مسلک، عقیدہ، وطن کچھ نہیں دیکھتے جب آپ کو حمایت ظالم کی، مظلوم کی حمایت کرنی اور ظالم کو آپ نے جب تنقید، تو وہ کیا آپ کے اندر موٹیویشن ہے؟ خدا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، کیا ہے یہ؟ بس جو دل کہتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو آپ اسے ختم کرنے کی اور اسے روکنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے تو آپ کسی لالچ میں تو یہ نہیں کرتے نا، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کوشش کرے اس کی مدد کرنے کی. تو یہ چیزیں کہ میں اپنے آپ کو آسمہ جہانگیر نہیں سمجھتا ہوں، وہ بہت
انہوں نے جو کیا اس ملک کے لیے، ہم ہمیشہ ان کے ممنون ہوں گے۔ میں بہت معمولی سا فرد ہوں سر، وہ آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو دوسرے طرح سے جانتے ہیں۔ پڑھایا ہے، اس پڑھانے کے عوض مجھے تنخواہ ملی ہے، ٹھیک ہے، اس تنخواہ کے بعد مجھے پینشن ملی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن تو میں کیوں شکایت کروں؟ مجھے کوئی شکایت نہیں۔ آپ مشال جیسے بیچارے معصوم یا اور جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں، ان کی حمایت کرنے پہ تو آپ کو کوئی تنخواہ نہیں دے رہے ہیں نا، کہ آپ کو کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے حمایت مگر وہ ایک زیادتی تھی، اور فطری طور پر ہم زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ بالکل، میں یہی اٹھانا چاہیے، بالکل یہی میں سمجھنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے دو چیزیں کی، ایک تو آپ کا دل آپ نے کہا وہ کہتا ہے، دوسرا آپ نے کہا فطرت۔ دیکھیں فطرت میں ہو تو پھر ہر انسان کو کرنا چاہیے نا، تو یہاں تو ہر انسان ایسا نہیں ہے نا، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہے، اور کچھ نہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو یہ کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ نعوذ یعنی کہ اس کو بیان کرتے ہوئے میرا دل دھڑ جاتا ہے، پتھر مار کے یار تم لوگ ایک بندے کو، ایک معصوم جوان کو آگ لگا کے تم لوگوں نے اس کو جلائے لوگوں کو، مطلب تو ان کی کیا فطرت ختم ہو گئی؟ تو کیا ان میں سے انسانیت اس سماج نے نکال دی، اور یہ دانستاً کی ہے، اور یہ ان لوگوں نے کی ہے جو عقیدے کے قائل ہیں۔ تو جہاں عقیدہ آتا ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتا، تو اسے گھبرانا چاہیے، اس سے میرا خیال ہے کہ ممکنہ حد تک دور رہنا چاہیے۔ انسان جب اپنی عقل پر بھروسہ کرے گا تب وہ ان لوگوں میں کبھی شمار نہیں ہوگا، شامل نہیں ہوگا جو مشال خان جیسے نوجوانوں کے لیے ان کو مارنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یعنی جو موجودہ مذہبیت ہے، درندگی مذہب کے نام پہ نا، وہ تو آپ سے مطلب کوسوں دور ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے بالکل لبرل الہاد، اس کے اندر تو پھر انسان کی حالت تو یہ بن جاتی ہے کہ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، تو آپ کو تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے۔ تو میں اس میں کافی عرصے سے تجسس میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو پوچھوں، آپ نے دل کی بات کی، وہ دل کہاں سے بنا آپ کا؟ وہ فطرت کی بات کی، وہ فطرت کہاں سے؟ والدین کی تربیت ہے، آپ جس وہ ہر ایک میں ہوتی ہے، اچھا، لیکن پھر اس میں سماج کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور جب ہم کسی بھی نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں، نظریہ، آئیڈیالوجی، یہ میرا خیال ہے انسانیت کا دشمن ہے۔ ہم فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن پھر ہمارے بیچ میں آئیڈیالوجی ایک دراڑ پیدا کرتی ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، بالکل یہ ان میں سے ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں، ان میں سے ہے، تو ان کو پھر ہم انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس نے غلط کام کیا، مارو پتھر، سر پھوڑو۔ صحیح، بہت شکریہ صاحب نے اتنا ٹائم دیا، اتنی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، اور ہر سوال کا اپنے خندہ پیشانی سے بہت تسلی بخش جوابات دیے۔ میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں، اور آئندہ پھر کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں ملنے کی، اور دوبارہ شکریہ آپ کا، اور بڑے اچھے دلچسپ اہم سوال تھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔